حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہو اور عمل اچھا ہو۔ اس نے پھر پوچھا، لوگوں میں سب سے برا آدمی کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہو اور عمل برا ہو۔ مسند احمد، حدیث نمبر 2997۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتلا دوں کہ تم میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہیں جن کی عمریں طویل ہوں اور وہ اچھے عمل کرنے والے ہوں۔ مسند احمد، حدیث نمبر 2998۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر 60 سال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا عمر کے بارے میں عذر ختم کر دے گا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 3000۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا، کاش یہ آدمی اپنے جائے پیدائش کے علاوہ کہیں اور فوت ہوتا۔ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آدمی کسی دوسرے شہر میں فوت ہوتا ہے تو اس کے شہر سے مقام وفات تک کے برابر جگہ اسے جنت میں عطا کی جاتی ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 3001۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے قریب الموت لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ مسند احمد، حدیث نمبر 3002۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے سنا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ رہے تھے، کیا بات ہے جس دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا ہے آپ پراگ گندہ اور غبار آلود ہو کر رہتے ہیں؟ کہیں آپ کو اپنے چچیرے بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر بننا ناگوار تو نہیں گزرا؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی پناہ، میں تو تم سے بھی زیادہ لائق ہوں، اس طرح نہ کروں، مجھے یہ بات کیوں ناگوار گزرے؟ بات یہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، جو شخص وفات کے وقت اسے پڑھ لیتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکلتے ہی رحمت تو راحت پا لیتی ہے، نیز وہ کلمہ
اس کے لیے قیامت کے دن نور کا باعث ہوگا، مگر افسوس کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کلمہ کے متعلق نہ پوچھ سکا کہ وہ کون سا ہے اور نہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کے بارے میں بیان کیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 3003۔ اس چیز نے مجھے غم زدہ کر رکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں وہ کلمہ جانتا ہوں۔ یہ سن کر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کا شکر، وہ کلمہ کون سا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ وہ کلمہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ مسند احمد حدیث نمبر 3003۔ دوسری سند سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آپ کو وہ کلمہ بتاتا ہوں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے بھی کہلوانا چاہا تھا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، گویا مجھ سے پردہ چھوٹ گیا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کوئی اور کلمہ اس سے افضل ہوتا تو اس کے پڑھنے کا حکم فرماتے۔ مسند احمد حدیث نمبر 3004۔